السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سردی کی رات میں گرم بستر سے اٹھ کے نماز پڑھنا، وضو کرنا اور نماز پڑھنا، یہ بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید سے اور اس کے عذاب کے ڈر سے یہ عمل کرے تو اللہ تعالیٰ اس عمل پہ خوش ہوتے ہیں۔ اس کی دلیل عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اثر ہے۔ طبرانی کبیر 9ویں جلد 101 نمبر صفحہ اور 8532 نمبر حدیث ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو سلسلۃ الاحادیث صحیحہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 1399 1400 اس میں اس کو صحیح کہا ہے، اور سند ہے بھی صحیح ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اثر، لیکن ایسے آثار جو ہیں وہ مرفوع کے حکم میں ہوتے ہیں جس میں قیاس وغیرہ کا دخل نہ ہو۔ عبداللہ بن مسعود نے طبرانی کبیر کی یہ روایت میں لوگوں سے کہا، لوگو علیکم بالصدق، صدق کا التزام کرو، فإنہ یقرب الی البر، کیونکہ سچائی نیکی کے قریب کر دیتی ہے، سچ بولنا۔ وإن البر یقرب الی الجنہ، اور نیکی جنت کے قریب کر دیتی ہے۔ اور جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ گناہ کے قریب کرتا ہے اور گناہ جہنم کے قریب لے جاتا ہے۔ اور سچے شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے، صدقہ و برا، اس نے سچ بولا ہے اور نیکی کمائی ہے۔ اور جھوٹے سے کہا جاتا ہے، اس نے جھوٹ بولا ہے، و فجرا، اور اس نے گناہ کمایا ہے۔ مطلب اس پر یہ الزام دنیا میں لگ جاتا ہے جس کی تصدیق آخرت میں بھی ہوگی۔ خبردار، فرشتے کے کچھ آثار ہوتے ہیں، اثرات ہوتے ہیں، اور شیطان کا بھی اثر ہوتا ہے۔ فرشتے کا انسانی زندگی پر یا انسان کی طبیعت پر اثر یہ ہے کہ وہ اسے خیر پر ابھارتا ہے، اور شیطان اسے برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، برائی کی طرف ابھارتا ہے۔ تو جو شیطان کا اثر پائے اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو شیطان کا اثر پائے اسے اس شیطان سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ عز و جل کہتے ہیں، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم، شیطان تمہیں فقر کا ڈر دلاتا ہے اور برائی کی طرف بلاتا ہے، برائی کا حکم دیتا ہے۔ آخر تک آیت پڑھی، سورہ بقرہ کی 268 نمبر آیت۔ پھر انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ دو بندوں سے خوش ہوتا ہے، دو بندوں کی طرف دیکھ کے ہنستا ہے، مسکراتا ہے، ہنستا ہے۔ ایک وہ آدمی قام فی لیلۃ باردۃ من فراشہ و لحافہ و دسارہ، ایک وہ بندہ جو سخت سرد رات میں اپنے بستر، لحاف اور گدے سے اٹھتا ہے، فتوضا، وضو کرتا ہے، ثم قام الی الصلاۃ، پھر نماز کے لیے اٹھ کے جاتا ہے۔ تو اللہ عز و جل فرشتوں سے کہتے ہیں، ما حمل عبدی ھذا علی ما صنع، میرے اس بندے کو جو اس نے یہ کام کیا ہے، وضو کیا سرد رات میں، بستر سے اٹھا، نماز کے لیے آیا، کس چیز نے اس کو مجبور کیا اس کام پر؟ تو فرشتے کہتے ہیں، ربنا رجا ما عندک و شفقۃ مما عندک، اللہ تیرے پاس جو رحمت ہے اس کی امید کی خاطر، اور تیرے عذاب سے ڈر کی وجہ سے۔ تو اللہ عز و جل کہتے ہیں، فإنی قد آتیتہ ما رجا وأمنتہ مما خاف، میں نے اس کو وہ عطا کر دیا جس کی اسے امید تھی، جو یہ امید پالتا تھا، اور جس سے ڈرتا تھا میں نے اس کو اس چیز سے، عذاب سے بے خوف کر دیا ہے۔ دوسرا بندہ جس کی طرف اللہ تعالیٰ دیکھ کے ہنستا ہے، وہ کسی لشکر میں ہے، تو اسے معلوم ہے کہ جنگ سے بھاگنے کا کیا گناہ ہے اور جرم ہے، اور اسے یہ بھی پتہ ہے کہ شہادت کے بعد اللہ تعالیٰ کے پاس کیا انعامات ہیں، تو وہ لڑتا لڑتا حتیٰ کہ قتل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں، میرے اس بندے کو اس کام پر کس نے مجبور کیا؟ بھاگا نہیں، دوڑا نہیں، جنگ میں شہید ہو گیا لیکن پیٹھ نہیں دکھائی۔ تو فرشتے کہتے ہیں، تیری رحمت کی امید تھی اسے، اور تیرے عذاب کا ڈر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس کو وہ عطا کر دیا جو یہ امید رکھتا تھا، اور جس چیز سے ڈرتا تھا میں نے اس کو بے خوف کر دیا۔ سند اس کی صحیح ہے، اس لیے یہ دو عمل بڑے ہی عظمت کے حامل ہیں۔ اس لیے سردی کی رات میں لوگ بڑے سست ہو جاتے ہیں، پکے نمازی بھی، یار سردی بہت ہے، گھر میں پڑھ لیتے ہیں، بعد میں پڑھ لیں گے، گیس نہیں آ رہی، گرم پانی ابھی نہیں ہے۔ تو جو مرضی ہو، موسم سرد ہو، دھند پڑی ہو، ہوائیں چل رہی ہوں، اس کو نماز کے لیے بہرحال جانا چاہیے۔ مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں سردیوں میں مشکل ہوتی ہیں، تو اسے کوئی بہانہ
یا اپنے آپ کو دلاسا دے لینا، کسی دلیل پہ مطمئن کر لینا، یہ نہیں کرنا چاہیے. اسے نماز کے لیے مسجد میں جا کے ٹھنڈے پانی سے چاہے وضو کرنا پڑے، وضو کر کے نماز پڑھنی چاہیے. تو یہ موقوف روایت تھی جو مرفوع کے حکم ہے. دوسری مرفوع روایتی ہے مسند احمد میں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسند احمد میں حدیث نمبر 3949، سند اس کی حسن ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب عز و جل دو بندوں سے تعجب کرتا ہے، راضی ہو جاتا ہے. رجل سارا ان وطئہ و لحافہ من بین حبہ و اہلہ الی صلاتہ، ایک وہ شخص جو اپنے نرم گرم بستر سے اور اپنے بستر سے جاتا ہے، اپنے لحاف سے، گرم بستر سے، رضائی وغیرہ سے، اپنے چہیتوں اور اہل عیال سے اٹھ کر نماز پڑھتا ہے، نماز کے لیے جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں، میرے اس بندے کو دیکھو، یہ اپنے بستر سے اپنے چہیتوں، پیاروں اور اپنے گھر والوں کے درمیان سے نماز کے لیے گیا ہے. تو میرے پاس جو چیزیں ہیں اس کی رغبت کی خاطر اور میرے پاس جو عذاب ہے اس سے ڈرتے ہوئے. اور دوسرا بندہ جو اللہ کے راستے میں جنگ لڑی، اس کے ساتھ والے شکست کھا گئے، تو اسے پتہ تھا کہ بھاگنے کا کتنا گناہ ہے اور جنگ میں واپس دشمن پر حملہ کرنے کا کتنا ثواب ہے. تو وہ واپس دشمن کی طرف پلٹتا ہے، حتیٰ کہ اس کا خون بہا دیا جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں، اس میرے بندے کی طرف دیکھو، یہ دشمن کی طرف لوٹا ہے مجھ سے رحمت کی امید کرتے ہوئے اور میرے عذاب سے ڈرتے ہوئے، حتیٰ کہ اس کا خون بہا دیا گیا. تو مطلب اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوتا ہے. یہ مرفوع حدیث بھی ہے دونوں کے بارے میں، جو بستر سے اٹھ کے چاہے گرمیاں ہوں سردیاں ہوں نماز کے لیے جاتا ہے، سستی کاہلی کا شکار نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی خوش ہوتے ہیں. اور جو جنگ میں دشمن سے ٹکرا جاتا ہے، چاہے شکست اس کے ساتھیوں کو ہوگی اور باقی پیچھے کو بھاگ رہے ہیں، لیکن یہ پلٹ کے دشمن پہ حملہ کرتا ہے، شہید بھی ہو جاتا ہے، تو ایسے بندوں سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. اس لیے یہ اعمال شوق سے، دل جمی سے، اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید سے کرنے چاہیے. موسموں کی تبدیلی میں اعمال میں فرق نہیں آنا چاہیے. السلام علیکم.